کہ میں کائنات میں ایک عظیم مقصد لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں دنیا کی پیداوار نہیں ہوں، میں عالم جبروت سے اتری ہوئی مخلوق ہوں، جسے جینے کے لیے خدا نے جسم کے طور پہ یہ گاڑی دی ہے۔ اب نیکیاں کرنی ہیں تو جسم کے ذریعے سے، آپ روئیں گے آنکھ سے آنسو بہے گا، ماتم کریں گے ہاتھ سینے پہ لگے گا۔ تو یہ جسم وہ زمین ہے جس پہ ہم نے اخلاق کے پودے لگانے ہیں، جس پہ ہم نے کردار کے پودے لگانے ہیں۔ اس سے زیادہ اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مقدس ترین جسم کربلا میں پامال ہوا، مقدس ترین جسم ولی خدا۔ صرف امام حسین کا جسم نہیں، حضرت یحییٰ کو بھی ایسے ہی سر قلم کر دیا گیا تھا جیسے امام حسین کا سر قلم ہوا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ خدا اپنے ولی کو اس جگہ پہ بچاتا کیوں نہیں، جبکہ خود کہتا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو خدا کربلا میں امام حسین کو بچا دیتا۔ خدا نے حسین کو پاور دیا تھا، ولایت کا پاور۔ جعفر جنی امام حسین کی خدمت میں آیا کہ مولا حسین آپ بولیں تو میں پورے لشکر کو تہس نہس کر دوں، لیکن امام نے فرمایا نہیں، میں عادل امام ہوں، وہ تجھے نظر آ رہے ہیں تو ان کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر کہا کہ مولا میں انسانی شکل میں آتا ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ جنگ اختیار کی جنگ ہے، اگر میں جبرن ان کو ہراؤں، جبر کا مطلب یہ کسی معجزے کے ذریعے سے، انسان اپنے اختیار سے اپنے راستے کو چنے۔ اگر رسول خدا چاہتے تو کیا پورے مکے کو ایک عظیم معجزے سے مسلمان نہیں بنا سکتے تھے، لیکن نبی نے فرمایا نہیں، اپنے اختیار سے رسول کے خیمے میں آؤ، پہلے باطل کو بھی پہچانو حق کو بھی پہچانو۔ جب دونوں چیزیں تمہاری سمجھ میں آ گئیں، اب یہ تیرا اختیار ہے کہ تو حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا باطل کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ یہ جسم اللہ نے تجھے خدمت خدا کے لیے دیا، یہ جسم دنیا کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا تیری خادم ہے، تو دنیا کا خادم نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اور اگر تیرے وجود کو بنایا ہے تو اس نے اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محدود دنیا کے ذریعے تو لا محدود کائنات کو خلق کرتا ہے۔ کہ میں نے شکم مادر کی مثال دی تھی، ماسو فرماتے مت سمجھنا کہ دنیا آخرت سے الگ ہے۔ ہمارا جو تصور ہے کہتے ہیں آخرت آئے گی، ابھی آخرت ہے۔ بالکل ایسے جس طرح بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، شکم مادر دنیا میں ہے، دنیا سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا برزخ میں ہے، برزخ سے باہر نہیں ہے۔ ابھی بھی تیری آخرت بن رہی ہے، ابھی یہ لمحے جو آپ یہاں پہ گزار رہے ہیں، آپ عالم برزخ میں کچھ بنا رہے ہیں۔ یعنی ودن سیکنڈ اگر مجھے موت آ جائے، میری روح بدن سے نکل جائے، فوراً اس عالم، وہ عالم یہاں سے جدا نہیں ہے، بس دنیا ایک چھوٹا سا بال ہے جو ایک بہت بڑے بال کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر ہے پر اسے دیکھ نہیں پاتا، تو اس کے اندر ہے پر اس کو درک نہیں کر پاتا، اسے سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن ہاں اگر تو چاہے اس کائنات کی ایک جھلک کو دیکھے تو اپنی روح کی پرواز کو بلند کر۔ کئی لوگ عالم خواب میں، خوابوں کی صورت میں مردوں سے ملتے ہیں، مردوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور مردے انہیں کئی اوقات وہ احوالات بھی بتاتے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ ارواح کو بلایا بھی جاتا ہے جن کو خدا یہ طاقت دیتا ہے۔ شیخ ہلی اور مقدس اردبیلی کے لیے مشہور ہے کہ کسی عالم جو
احزار ارواح کا علم جانتا تھا. اسے کسی نے بولا کہ مثلا شیخ مفید یا علامہ حلی کو بلاؤ، تو اس نے کہا میں ان دو کو بلا نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہ ابھی ابھی وہ جنت میں علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ خیرات ملتی رہتی ہے. کہ ایران کا ایک شخص، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ کوما میں چلا گیا، کافی عرصے تک کوما میں رہا. یہ کلپ اس کا کافی مشہور بھی ہوا، اور کہتا ہے کہ میں خود کو دیکھ رہا تھا کہ گاڑی کے اندر ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میری ماں رو رہی ہے، میرا بھائی رو رہا ہے، یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. لیکن جو میرا بھائی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر امام حسین کو صدا دے رہے ہیں، حضرت عباس کو صدا دے رہے ہیں. میری ماں رو رو کے کہہ رہی ہے کہ امام رضا ہم تیری زیارت پہ آئے تھے، واپسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا، میں اپنا بیٹا تجھ سے مانگتی ہوں. کہتے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری موت واقع ہو چکی ہے، میں اپنے جسم کو اس گاڑی کے اندر دیکھ رہا تھا. کہتا اتنے میں میرے کانوں میں میرے والد کی آواز سنائی دی. اب میرے والد کو گزرے ہوئے کہتے 12 سال ہو گئے، اور میں اتنا پیار کرتا تھا اپنے بابا سے کہ 12 سال سے میں نے اپنے بابا کو دیکھا نہیں تھا. لیکن جیسے کانوں میں اس نے مجھے آواز آئی تو ظاہر انسان 12 سال پہلے چلا گیا، اور 12 سال کے بعد اپنے باپ کی آواز سنے انسان کو کتنا لطف آتا ہے. کہتا جیسے میں نے ایک بار باپ نے بلایا، دوبارہ بابا نے بلایا، جیسے میں نے والد کو دیکھا میں والد کی طرف دوڑا گیا. تو میں نے کہا بابا یہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو پھر باپ نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ میرے لال تو دنیا سے اب یہاں آ چکا ہے، کیا تجھے پسند نہیں تو اپنے والد کے ساتھ رہے؟ میں نے کہا وہ تو صحیح ہے، میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میں نے اپنے باپ کو کہا مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. تم دیکھ نہیں رہے کہ اماں کتنی تڑپ رہی ہے، تڑپ تڑپ کے مجھے بلا رہی ہے. تو والد نے کہا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کہتا اتنے میں کبھی ماں کے پاس جاتا تھا لیکن کوئی میری آواز کو سنتا نہیں تھا، اور بلند بلند آواز سے وہ امام رضا کو فریادیں کر رہی تھی. کہتے یہاں پھر میں خود کو والد کے پاس دیکھ رہا تھا. اتنے میرے والد نے کہا صبر کرو، دیکھتے ہیں کہ مولا کی مرضی کیا ہے. کہتا اتنے میں نے دیکھا کہ ایک آواز گونجی کہ مولا آنے والے ہیں. ایک سبز نور پیلے لباس کا لباس پہنا ہوا تھا، اور جیسے قریب آئے تو میرے بابا نے کہا یہ امام رضا ہیں جو آ رہے ہیں. کہتے مولا رضا آئے، میں نے مولا کی قدم بوسی کی، لیکن مولا نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا، میرے باپ سے بات کرنے لگے. کہا ماجرا کیا ہے؟ میرے والد نے ماں کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ ہم ہوا میں گویا معلق تھے، نیچے سے ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھیں. اور میرے والد نے میری والدہ کو دیکھا جو بار بار آوازیں دے رہی تھی امام رضا میرے بیٹے کو پلٹا دو، میں آپ کی زیارت کو آئی تھی. کہتا اتنے میں امام رضا نے مجھے اشارہ کیا. اشارے کا کرنا تھا، میں نے خود کو حرم امام رضا کے اندر پایا. اب کہتے ہیں حرم امام رضا میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے فرشتے جو سفید لباس میں نورانی وجود تھا، کچھ آ رہے تھے کچھ جا رہے تھے. اور صرف فرشتے نہیں تھے، کئی ایسے لوگ جو دنیا سے جا چکے تھے وہ بھی امام رضا کے حرم میں ایز اے خادم خدمت کر رہے تھے. تو مولا رضا نے کہا تجھے پسند نہیں تو بھی میرے حرم کا خادم بن جائے. مطلب مرنے کے بعد جو عاشق حسین تھا شاید اسے مولا حسین کے حرم کا خادم بھی بنا دیا جائے نا. یہ جب شام میں سیدہ زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے ایران سے نوجوان جاتے تھے تو ایک خاتون کہتی ہے میری نئی شادی ہوئی، نئی شادی، کہتی میں بے انتہا اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی، ڈیلی بیسس پہ وہ فون کرتا تھا، رات کو ہماری بات چیت ہوتی تھی، میں اس کی زندگی کے لیے حیات کے لیے دعائیں کرتی تھی. کہتی ایک رات میں سو گئی، خواب کے عالم میں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا.
کہتے وہ ابوہت، وہ جلال، وہ ہیبت بی بی کے چہرے پر تھی. بڑا سا چہرہ تھا بی بی کا. اور بی بی نے میرے ہاتھ میں ایک رقعہ دیا، ایک کاغذ دیا، اور مسکرا کر وہ مجھے کاغذ دیا. جب میں نے وہ کاغذ دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ ہم نے تیرے شوہر کو اپنے حرم کا خادم بنا لیا. کہتی یہ میں نے رات کو خواب دیکھا، صبح اٹھی ہوئے پریشان تھی، یہ کیسا خواب ہے. اتفاق سے اس رات اسے اس کے شوہر کا فون بھی نہیں آیا. کہتی صبح تک انتظار میں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن وہ شام میں ظالموں کے حملے میں شہید ہو چکا تھا. گھڑی وہی تھی جب سیدہ زینب کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. کہتی اگر خواب میں یہ نہ دیکھتی، میں شوہر سے اتنی محبت کرتی تھی، میرے لیے جینا مشکل تھا. لیکن اس خواب نے میرے دل میں وہ اطمینان دیا کہ میرے شوہر کا جنازہ بھی آیا، میں نے اطمینان سے اپنے شوہر کو رخصت کیا. میں نے کہا یہ کہیں اور نہیں گیا، یہ سیدہ زینب کا خادم بن کے یہاں سے گیا ہے. یہ وہ عقیدہ تھا جو لوگوں کا مضبوط ہوتا تھا کہ دنیا دار فنا ہے. ہم یہاں پہ 60 سال 70 سال آتے ہیں، اس جسم سے جو کرتے ہو وہاں تجھے دکھایا جاتا ہے. کہ امام رضا نے کہا میرے حرم کا خادم نہیں بننا چاہتے. بعد میں کہتے ہیں مجھے اتنا رتبہ کیوں ملا؟ کیوں؟ کہتا ہے میرا جو والد تھا وہ امام حسین کا ذاکر تھا. امام بارگاہ میں 24 گھنٹہ مولا کا ذکر کرتا تھا، ٹرسٹی بھی تھا، خدمت بھی کرتا تھا. مطلب ایسے خادموں کا وہاں مقام بہت بلند ہے. کہتا میں نے کہا مولا آپ کے حرم کا خادم تو کیا، آپ پہ میرا سب کچھ قربان ہے، لیکن مولا مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا. کہتا پھر میں نے دیکھا اپنے والد کے قریب ہوں. اتنے میں کہتا ہے پھر ایک آواز بلند ہوئی کہ مولا آنے والے ہیں. کہتے ہیں اب جو دیکھا ایک نورانی سفید نور. جب قریب آئے تو میرے والد کی زبان سے یہ جملے نکلے اللہم عجل لولیک الفرج. اب جو دیکھا، صلوات پڑھیں مولا کی شان. اب جو دیکھا تو میں نے امام زمانہ کو دیکھا. مولا آئے، پھر بھی انہوں نے میرے والد سے کچھ باتیں کی. والد نے سارا ماجرا بتایا. کہ یہ ہو کیوں رہا تھا؟ کیونکہ میری ماں کبھی امام رضا کو پکارتی تھی، کبھی امام زمانہ کو پکارتی تھی. امام زمانہ نے بھی اشارتاً اپنا سر نیچے کیا، گویا اس کا حکم آ چکا تھا کہ اس نے مرنا ہے، واپس نہیں جانا. کہتے میرے والد سے باتیں کر رہے تھے، امام رضا بھی کھڑے، امام زمانہ بھی کھڑے ہیں، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے. اتنے میں امام رضا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو کہتے ہیں بلند کیا. کہتے جیسے امام رضا نے دعا کی، پھر آواز بلند ہوئی کہ مولا آ رہے ہیں. کہتے پہلے جو دو امام آئے ان کے آنے میں اور اس امام کے آنے میں بہت فرق تھا. مولا رضا آئے، ان کے آنے میں خوشی تھی. امام زمانہ آئے، ان کے آنے میں خوشی تھی. لیکن اب جب میں نے دیکھا یہ تیسری شخصیت آ رہی ہے، ایک غم کی فضا چھا گئی. اور دیکھا کئی نورانی وجود اس وجود کے ساتھ آ رہے ہیں. کہتے ایسے غم کی فضا کہ انسان کا دل اس غم میں پھٹنے لگے ہیں. اور جیسے وہ وجود قریب ہوا تو مولا رضا نے بھی سر ادب سے جھکایا، امام رضا نے بھی سر ادب سے جھکایا. میرے بابا نے بھی سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہتے اب وہ ہیبت تھی امام حسین کے وجود میں کہ دوسرے اماموں کو میں دیکھنے کی بھی جرت کر پا رہا تھا، لیکن جیسے امام حسین میرے قریب آ رہے تھے میرا سر جھکتا جا رہا تھا. ادب سے زانوں میں، ادب میں گھٹنوں پہ گویا کھڑا ہوا تھا، سر میرا جھکا ہوا تھا، اور زبان میں طاقت نہیں تھی میں مولا سے ایک جملہ بھی کلام بول سکوں. اور جیسے مولا آئے، بلند آواز سے امام رضا نے میرے والد کو کہا کیا بات ہے کہ اس کی ماں ہمیں اتنا کیوں بلا رہی ہے؟
اس کا بھائی ہمیں اتنا کیوں بلا رہا ہے؟ کہتے میرے والد نے کہا کہ مولا یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے، اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، کیا یہ یہاں پہ خوش نہیں تیرے ساتھ؟ تو کہتا ہے میرے والد نے کہا سب کچھ ہے، لیکن یہ بار بار یہ کہتا ہے مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ کہتا ہے جیسے میرے والد نے لفظ ماں لیا نا کہ اس سے اس کی ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، کہتے ہیں امام حسین منقلب ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ دعا کرنے کے بعد میرے قریب آئے اور کہا جا ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف پلٹا دیا۔ یہ شخص کہتا ہے بس امام حسین نے یہ جملہ کہا جا ہم نے تجھے پلٹا دیا، کہتے ہیں ابھی تک میں نے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، میرا سر جھکا ہوا تھا، لیکن یہ جملہ کہا نا، کہتا میں نے تھوڑی دیر کے لیے سر کو بلند کیا، نگاہ حسین کے چہرے پہ پڑی، کہتے آج تک پچھتا رہا ہوں اے کاش واپس نہ آتا۔